قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز صدقہ نہ کرو. حضرت ابو طلحہ یہ آیت نازل ہونے کے بعد آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا میرا پورا باغ صدقہ. یار کہ کسی میں جگر ہے آج؟ باغ سورس آف انکم تھا. پراپرٹی صدقہ کرنا آسان کام نہیں ہوتا. وہ لوگ تو کر لیتے ہیں خربوں کی جائیدادیں ہیں، تو چلو ایک پلاٹ مدرسہ کے لیے 120 گز کا. جن کی پراپرٹی اتنی سی ہو وہ اتنا بڑا باغ آ کے صدقہ کر رہے ہو. نبی نے کیا فرمایا؟ بخن بخن واہ واہ ذاک مال رابح. فرمایا تو بڑا قیمتی مال ہے. اور ہمارے نبی کا بھی آخرت پر ایمان تھا نا. آپ تو ایمان لوگوں کے دلوں میں ڈال رہے تھے. ہمارے نبی نے بھی ان کو حکم کیا دیا اپنے چچزاد بھائیوں کو دے دو. اب مجھے ایک بات بتاؤ، ابو طلحہ انصاری نبی کے لیے میدان میں گردن کٹانے کے لیے تیار تھے یا نہیں تھے؟ تو جو گردن کٹانے کے لیے تیار ہو وہ پیر و مرشد کو ہدیہ دینے پہ راضی نہیں ہوگا. خدا کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 23 سال میں انقلاب دنیا میں لے کر آئے ہیں نا، یہ سیرت تھی نبی کی، جس کو دیکھ کے صحابہ کرام نے ایسی آگ بھری ہے، ان کو یقین آ گیا کہ واقعی جنت برحق ہے. اس لیے کہ جو جنت کے فضائل سنا رہا ہے وہ جنت کا سب سے زیادہ مشتاق ہے، اور وہ پریکٹیکلی کر کے دکھا رہا ہے کہ مجھے اللہ کے وعدوں پر جتنا یقین ہے اتنا تمہیں نہیں ہو سکتا.